صوفی تھے صلی اللہ علیہ وسلم، نہ امیر المومنین علیہ السلام صوفی تھے، نہ ائمہ اطہار علیہ السلام میں سے کوئی صوفی تھا۔ ائمہ طاہرین علیہ السلام نے صوفیوں کی لعنت فرمائی ہے، اور اپنے شیعوں کو بھی حکم دیا کہ صوفیوں کو لعنت کریں اور صوفیوں سے دور رہیں۔ ٹھیک ہے نا میرے بھائی؟ میں آپ کی خدمت میں کچھ روایات دکھا دوں۔ اچھا آپ مانتے ہیں نا کہ صوفی تھا؟ کہتے ہیں اس معنوں میں جس معنوں میں صوفی کہتا ہوں اس معنوں میں نہیں ہے نا، مانتے ہیں کہ صوفی تھا؟ اور بھائی دنیا اس کو صوفی کہتا ہے، وہ خود اپنے آپ کو صوفی کہتا ہے، آپ کہتے ہیں صوفی نہیں تھا۔ عجیب بات ہے بھائی۔ لال شہباز کو ولایت کا ایک ڈگری ہے بھائی، یہ کسی حدیث میں لکھا ہے ولایت کی ڈگری قلندر ہے؟ ہر چیز بھی حدیث میں نہیں ہوتی نا، یہ تو بہت دور کی، یہ تو 506 ہجری صدی کی بات ہو رہی ہے۔ ہر چیز حدیث میں نہیں ہوتی، واہ پتہ چلا نا کہ قلندر جو ولایت کا ڈگری بنا دیا لوگوں نے، وہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ماخوذ نہیں ہے، انہوں نے خود بنا دیا، وہ تصوف کا ہے۔ تو جو حدیث میں یہ دیکھ لو بھائی، یہ کتاب ہے مستدرک الوسائل شیخنا مرزا حسین النوری الطبرسی، جزء 11 سن 1991 میں چھپی ہے۔ یہ صفحہ نمبر 380 میں حدیث نمبر 25 صحیح سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے ابو ہاشم جعفری سے کیا کہا؟ یا ابا ہاشم سیاتی زمان علی الناس وجوہم ضاحکۃ مستبشرہ وقلوبہم مظلمۃ متکدرہ۔ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگوں کے چہروں پہ مسکراہٹ ہوگی اور لوگوں کے چہرے پہ ضحک یعنی خوشحالی کے آثار ہوں گے، لیکن ان کے دل تاریک اور پر کدورت ہوگی۔ السنت فیہم بدعہ والبدعۃ فیہم سنہ، ان کے ہاں سنت بدعت ہوگی اور بدعت سنت ہوگی۔ المؤمن بینہم محقر والفاسق بینہم موقر، اور مومن ان کے نزدیک حقیر ہوں گے اور فاسق ان کے نزدیک ان کی تعظیم کریں گے۔ امراؤہم جاہلون جائرون، ان کے حکمران ظالم اور جاہل ہوں گے۔ وعلماؤہم فی ابواب الظلمۃ سائرون، اور ان کے علماء لائن لگائیں گے حکام کے دروازے پر جانے کے لیے کہ بھئی پریزیڈنٹ سے وقت لینا ہے، ہم نے صدر سے وقت، ایم این اے سے وقت لینا، ٹھیک ہے نا، جیسے ہمارے زمانے میں۔ اغنیاءہم یسرقون زاد الفقراء، ان میں جو رچ لوگ ہیں، پیسے والے لوگ ہیں، فقیروں سے اور غرباء سے وہ چرائیں گے۔ واصاغرہم یتقدمون علی الکبراء، اور چھوٹے جو ہے بزرگ پہ تقدم لیں گے۔ وکل جاہل عندہم خبیر، جاہلوں کو یہ کہیں گے بڑے عالم ہیں۔ وکل محیل عندہم فقیر، اور ہر وہ شخص جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ اور اپنا عقیدہ وغیرہ اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ آدمی ذلیل آدمی ہے، ان کے پاس ذلیل ہوگا۔ لا یمیزون بین المخلص والمرتاب، مخلص اور شک والے میں کوئی جو مشکوک آدمی ہے اس میں کوئی فرق نہیں کریں گے۔ لا يعرفون الذئن من الذئاب، بکری اور ولف کو کیا بولتے ہیں آپ اردو میں؟ بیریا بولتے ہیں، جو بیریا، ہاں بیریا، اس میں فرق نہیں کریں گے۔ ہاں علماءہم شرار خلق اللہ علی وجہ الارض، ان کے عالم زمین پہ بدترین لوگ ان کے علماء ہوں گے۔ لأنہم یمیلون الی الفلسفۃ والتصوف، کیونکہ وہ فلسفہ اور تصوف سے محبت کریں گے، محبت رکھیں گے۔ وعیم اللہ انہم من اہل العدول والتحرف، اور اللہ کی قسم وہ کجی اور انحراف کے اہل ہوں گے۔ یبالغون فی حب مخالفینا ویضلون شیعتنا وموالینا، اہل سنت کی محبت میں بڑے مبالغہ کریں گے، اور ہمارے شیعوں کو وہ کیا کریں گے؟ ڈانٹیں گے، مذمت کریں گے۔ ان نالوا منصبا لم يشعبوا عن الرشا، اگر ان کو کوئی منصب ملے تو رشوت سے کبھی وہ یہ علماء سیر نہیں ہوں گے۔ وَإِنْ خُذِلُوا عَبَدُوا اللَّهَ عَلَى الرِّيَا، اور اگر ان کو کوئی منصب نہ ملے تو یہ ریاکاری سے اللہ کی عبادت کریں گے، کیونکہ ان کو دنیا نہیں ملی۔ الا انہم قطاع طریق المؤمنین والدعاة الى نحلۃ الملحدین، یہ مؤمنین کے راستے کے ڈاکو ہوں گے، اللہ کے راستے کے یہ ڈاکو ہیں، اور یہ ملحدین کی تبلیغ کرنے والے لوگ ہیں۔ فمن ادرکہم فلیحذرہم، اس زمانے کو جو پائے اس سے دور رہے۔ اللہ کی قسم یہ حدیث جو ہے 100% منطبق ہوتی ہے آج کے زمانے میں۔ شیعہ علماء جو ہے ایران میں رہتے ہیں، اور ایران کی حکومت سیاست کو آگے کرنے والے علماء پر بالکل 100%۔
وَلْيَصُنْ دِينَهُ وَإِيمَانَهُ، اس کے زمانے کو پاؤ تو اپنے دین کو ان علماء سے بچاؤ، اپنے دین کو ان علماء سے بچاؤ۔ اس کے علاوہ بھی ایک اور بھی حدیث ہے مستدرک میں، یہ جلد نمبر 12 میں حدیث نمبر 15 ہے، یہ جو آپ نے حدیث پیش کی ہے جی جو آپ نے حدیث پیش کی ہے، بالکل آپ نے صحیح فرمایا ہے کہ جس میں اگر یہ باتیں پائی ہوں تو وہ بالکل ملعون ہے، مگر لال شاہ باز میں کوئی ایک بھی ایسی بات مجھے بتائیں کہ غریبوں کو دور کیا ہو یا کسی ظالم کا ساتھ دیا ہو یا کسی ایسی بات کا اقرار کیا ہو جو اللہ اور اس رسول کے خلاف ہو۔ اگلا حدیث۔ اور ایک سوال میرا یہ ہے آپ سے، کیا کوئی ایسا گنگا، ایسا بدماش یا جو بےمانی کی طرح وہ فنکاری کرتا ہو وہ صاحب کرامت ہو سکتا ہے؟ یہ صوفیہ کی طرف جو کرامات نسبت دی جاتی ہے نا، ان کے پاس کچھ بھی نہیں صوفیہ۔ میں آپ کو بتاؤں لوگوں، اچھا میں ایک حدیث پڑھ کے آپ کو جواب دے دیتا ہوں۔ آپ لوگوں کے پاس سوائے جھوٹے کرامات کے اور کوئی دلیل نہیں ہے۔ میں بتاتا ہوں، جھوٹا نہیں ہے بھائی، سیون شہر اس کا گواہ ہے، آج بھی 800 سال سے گواہ ہے ان کی کرامات کا سیون شہر۔ ہاں آپ سن، میں ابھی بتا دیتا ہوں آپ کو کرامات کا۔ اچھا، ایک شخص آیا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، قد ظہر فی هذا الزمان قوم يقال لهم الصوفیہ فما تقول فیہم۔ ایک شخص آیا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اور کہا کہ ہمارے زمانے میں ایسے لوگ ہیں جن کو صوفی کہتے ہیں، آپ ان کے متعلق کہاں کیا کہتے ہیں؟ فرمایا انہم اعداؤنا، فرمایا کہ ہمارے دشمن ہیں، فمن مال فیہم فهو منہم، جو ان کی طرف میل رکھے وہ ہمارے دشمن، انہی میں سے، ہمارے دشمنوں میں سے۔ وَيُحْشَرُ مَعَهُمْ، اور ان کے ساتھ محشور ہوں گے۔ وَسَيَكُونُ أَقْوَامٌ يَدَّعُونَ حُبَّنَا وَيَمِيلُونَ إِلَيْهِمْ وَيَتَشَبَّهُونَ بِهِمْ، بہت سارے قومیں ایسے آئیں گی ہماری محبت کا ادعا کریں گے، لیکن ان کا میل، ان کی محبت کن کے ساتھ ہوگا؟ صوفیہ کے ساتھ ہوگا، اور انہی کے ساتھ انہی کی شبیہ بنیں گے۔ وَيَلَقِّبُونَ أَنفُسَهُمْ، اور اپنے لیے القاب رکھیں گے، کہ بھئی صوفیوں کے لقب ہوتے ہیں نا، مختلف القاب ہوتے ہیں۔ وَيُؤَوِّلُونَ أَقْوَالَهُمْ، اور صوفیوں کے اگر کفریہ کوئی قول آ جائے نا، اس کے قول کی تعویل کریں گے کہ نہیں اس کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے، کچھ اور تھا۔ أَلَا فَمَنْ مَالَ إِلَيْهِمْ فَلَيْسَ مِنَّا، جو اہل تصوف کی طرف میل و رغبت رکھے وہ ہمارا نہیں ہے، شیعہ نہیں ہے۔ وَأَنَا مِنْهُمْ بُرَاء وَإِنَّا مِنْهُمْ بُرَاء، ہم ان سے بری ہیں، ہم ان سے بیزار ہیں، ہمارے جو شیعہ صوفیوں کی طرف میل رکھتے ہیں۔ وَمَنْ أَنْكَرَ وَرَدَّهُمْ وَمَنْ أَنْكَرَهُمْ وَرَدَّ عَلَيْهِمْ كَانَ كَمَنْ جَاهَدَ بَيْنَ الْكُفَّارَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ، اور جو ان کو رد کرے اور ان کی باتوں کا رد کرے، ان کا